سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں اور خان غازی کے مقبرے میں داخل ہوا، فاتحہ پڑھی اور دائیں بائیں اور پاندی کی قبروں کے کتبے پڑھنے لگا، اور میں پھر 2 قبروں کے بعد اس قبر تک پہنچ گیا، میں جس کی تلاش میں 6 مرتبہ ترکی گیا۔ 2 مرتبہ بورسا پہنچنے کی کوشش کی، ناکام ہوا۔ تیسری بار بورسا پہنچا، خلافت عثمانیہ کے بانیان کے مقبروں تک پہنچا اور بالآخر اس قبر تک پہنچ گیا۔ وہ باعزیز یلدرم کی قبر تھی۔ یلدرم خلافت عثمانیہ کا چوتھا خلیفہ تھا، بہادر تھا، سمجھدار تھا، لیکن تکبر کا شکار ہوا، اور یہ تکبر اس کے زوال، اس کی موت کا باعث بن گیا۔ یلدرم کی کہانی امیر تیمور نے اپنی بائیوگرافی میں بڑی تفصیل سے لکھی۔ میں یہ کتاب 13 مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ میں نے آخری مرتبہ سنٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، برصغیر، مشرقی یورپ اور روس کے نقشے سامنے رکھے، گوگل ارتھ کھولا اور تیمور کی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ میں کتاب پڑھتا جاتا تھا اور وہ تمام مقامات، شہر، دریا اور پہاڑ تلاش کرتا جاتا تھا جن کا تذکرہ تیمور نے اپنی بائیوگرافی میں کیا۔ تیمور کے زمانے کے زیادہ تر شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، یا ان کے نام تبدیل ہو چکے ہیں، یا پھر یہ وقت کی بے رحم لہروں کا نشانہ بن کر اپنی آن بان کھو بیٹھے ہیں۔ تاہم درجن بھر شہر آج بھی قائم ہیں۔ پاکستان میں کوئٹہ اور ملتان اور بھارت میں دلی موجود ہے، تاہم دلی کے مضافات کے 2 شہر لونی اور جمیبہ اب دلی شہر کا حصہ بن چکے ہیں۔ تیمور کے دور کا شہراز گیلانی، تبریز، اصفہان، سمرقند، بخارا، بغداد، دمشق، حلب اور ہرات آج بھی اسی نام سے قائم ہیں۔ افغانستان میں ملک غور نام کا ایک ملک تھا، یہ کابل تک وسیع تھا۔ ہندوستان کے غوری سلطان اسی ملک سے تعلق رکھتے تھے، یہ ختم ہو چکا ہے، تاہم اس کا ایک حصہ اب کابل میں شامل ہے۔ شہر سکندر اب قندھار بن چکا ہے، بیزانٹیوم اب استنبول ہے۔ جارجیا، ارمینیا اور آذربائیجان کی جگہ ایک طویل ملک ہوتا تھا، قچاق، یہ ملک اب ختم ہو گیا۔ دریا والاگا کا نام ترغ خان تھا، دریا کے گرد آباد شہر ختم ہو گئے۔ نیا ملک قزاقستان بنا، لہرستان کا ملک بھی ختم ہو گیا۔ خراسان کا ملک 3 ملکوں میں تقسیم ہو گیا اور شہر تاریخ کے صفحوں میں گم ہو گیا۔ تیمور 100 محلات کا مالک تھا، سمرقند میں اس کے 18 محل تھے، کیش میں 20، بغداد میں 15، اصفہان میں 12 اور شیراز میں 7 محل تھے۔ یہ سارے محلات پیوند خاک ہو گئے۔ آج ان محلات کی ایک اینٹ تک سلامت نہیں رہی۔ امیر تیمور کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی تھی، لیکن آج صرف 600 سال بعد دنیا میں تیمور کی قبر اور ایک کتاب کے سوا کچھ نہیں بچا۔ امیر تیمور کی ہر کامیابی ریت کے نقش کی طرح دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ دنیا کے ہر متکبر سیاستدان، ہر بے مہار حکمران اور ناگزیر ڈان کو زندگی میں ایک بار امیر تیمور کی بائیوگرافی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسے امیر تیمور کی قبر پر بھی جانا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو اسے امیر تیمور کی گمشدہ ریاست کی سیر بھی کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے اس شخص کو دنیا کی بے ثابتی کا یقین آ جائے گا، لیکن تیمور کی گمشدہ ریاست اور تیمور کی حسرتیں، ہمارا مقصد باعزید یلدرم اور امیر تیمور کی جنگ ہے۔ باجازید 1399 میں عثمانی خلافت کا بادشاہ بنا۔ سلطنت کی حدیں دور دور تک پھیلی تھی۔ امیر تیمور عثمانیوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ ہمیشہ ترکی کی سرحدوں کے قریب سے چپ چاپ گزر جاتا تھا، لیکن یہ جب حلب اور دمشق پہنچا تو اسے حلب اور دمشق کے علماء نے بتایا، دنیا کی اصل دولت تو ترک اور استنبول کے عیسائی حکمرانوں کے پاس ہے۔ تو امیر تیمور لالچ میں آ گیا، اس نے ترکی فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امیر تیمور اس وقت تک دنیا کا نامور فاتح بن چکا تھا۔ وہ دمشق سے واپس جانے لگا تو اس نے انگوریا کی راہ لی۔ انگوریا انقرہ کا پرانا نام تھا اور یہ اس وقت تک ترک سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ تیمور نے کونیا فتح کیا اور دریا قزل کے ساتھ ساتھ انگوریا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ انگوریا کے مضافات میں پہنچا تو باجازید یلدرم فوج لے کر پہنچ گیا۔ تیمور اور باجازید افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے کر سکتے تھے، لیکن باجازید کے تکبر نے معاملہ بگاڑ دیا۔ باجازید نے تیمور کو خط لکھا اور خط میں اسے برا بھلا کہہ دیا۔ تیمور مزید بگڑ گیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ ترکوں کی فوج تکنیک میں تیموری فوج سے زیادہ مضبوط تھی۔ ان کے پاس ایسی گھوڑا گاڑیاں تھیں جن کے پہیوں پر
تلوار نما درانتیاں لگی تھی۔ یہ درانتیاں راستے میں آنے والے سپاہیوں اور گھوڑوں کو کاٹ ڈالتی تھی۔ آپ کو یہ گاڑیاں گلیڈیٹر جیسی فلموں میں اکثر نظر آتی ہیں۔ تیمور کے لیے یہ گاڑیاں نئی تھیں، لہٰذا تیموری فوج کو بھاری نقصان ہوا۔ تیمور نے اس وقت تک بارود کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ یہ لوگ مٹی کے کوزوں میں بارود بھر کر دستی بم بناتے تھے۔ یہ بم کو رسی سے باندھتے، فلیتے کو آگ لگاتے، کوزے کو سر پر گھماتے اور دشمن کی فوج میں پھینک دیتے۔ بم پھٹتا اور زد میں آنے والوں کو اڑا دیتا۔ ترک فوج کے لیے یہ بم نئے تھے، لہذا خوفناک جنگ ہوئی۔ تیمور کو بھاری نقصان پہنچا، لیکن یہ جنگ جیت گیا۔ باجازید یلدرم اپنے بیٹوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ ترکوں کی فوج میں تاتاری، کمیش اور کرد سپاہی تھے۔ یہ سپاہی سلطان کی گرفتاری کے باوجود لڑتے رہے۔ یہ تمام سپاہی مر گئے، مگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ سپاہیوں کی شجاعت اور بہادری نے تیمور کو حیران کر دیا۔ جنگ کے بعد تیمور میدان جنگ گیا۔ ترک سپاہیوں کی لاشیں دیکھی۔ سپاہی مر چکے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ تیمور نے باجازید یلدرم کو بلایا اور حیران ہو کر اس سے پوچھا، یلدرم تم بہت بے وقوف ہو۔ تمہارے پاس ایسے شاندار سپاہی تھے، مگر تم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تمہیں چاہیے تھا تم ایسے ثابت قدم دلیروں کی ایک ایسی فوج بناتے جس کی موجودگی میں کوئی تمہیں فتح نہ کر سکتا۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ شکست خوردہ یلدرم نے افسوس ملا اور تیمور سے کہا، یا امیر، انسان کی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ دلیر لوگ واقعی نعمت تھے۔ افسوس میں اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ امیر تیمور عجیب و غریب شخص تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں کی شاہی خاندان کے چیدہ لوگوں کو زیر ضمانت بنا کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مقامی لباس میں اس کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ تیمور ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ تیمور نے باجازید یلدرم اور اس کے بیٹوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ یلدرم کو عزت دیتا تھا، لیکن ترکی جیسی سلطنت کی بادشاہت اور پھر امیر تیمور کے دربار کا ایک مہرہ بننا یلدرم کے لیے زندگی اذیت بن گئی۔ وہ روز اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو یاد کرتا، انگوریا کو یاد کرتا، کونیا کے درویشوں کا رقص یاد کرتا اور اپنے دربار کی شان و شوکت کو یاد کرتا، اور پھر اپنی فوج کی شجاعت کو یاد کرتا، اور پھر اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں کو یاد کرتا، اور پھر دیر تک غمناک ہو کر بیٹھا رہتا۔ عثمانی خلافت کا بوجھ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر گیا۔ امیر تیمور آذربائیجان کی مہم کے لیے روانہ ہوا تو وہ باجازید یلدرم کو بھی ساتھ لے گیا۔ یلدرم غلام کی طرح تیمور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ ذلت اس سے برداشت نہ ہو سکی، لہذا وہ دیار بکر کے مقام پر شدید بیمار ہو گیا۔ تیمور کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اسے علاج کے لیے دیار بکر میں قیام کی اجازت دے دی۔ تیمور کا سفر جاری تھا کہ اسے یلدرم کا خط موصول ہوا۔ یلدرم نے خط میں لکھا، یا امیر طویل زمانوں کی روایت ہے، بادشاہوں کو اسیری مار دیتی ہے۔ میں تمہارا قیدی ہوں، مجھے یقین ہے مجھے یہ قید مار دے گی۔ ایک مرتا ہوا بادشاہ زندہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، آپ میری موت کے بعد میرے بیٹے سلطان محمد کو عثمانی خلافت کا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہماری خلافت کا چراغ جلتا رہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میرا بیٹا تمہارا وفادار رہے گا، یہ کبھی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ تیمور کو ترس آ گیا۔ اس نے اسی وقت یلدرم کے بیٹے کو ترکی کا سلطان بنا دیا۔ یہ خبر یلدرم تک پہنچی تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یلدرم کی موت کے بعد تیمور کو اس کا دوسرا خط ملا۔ یلدرم نے تیمور سے درخواست کی، آپ اگر مہربانی فرمائیں تو میری لاش کو بورسا میں میرے خاندان کے قبرستان میں تدفین کی اجازت دیں۔ تیمور نے یلدرم کی یہ درخواست بھی منظور کر لی، لہذا یلدرم کی لاش دیار بکر سے بورسا لائی گئی اور اسے بورسا میں اور خان غازی کی پاندی میں دفن کر دیا گیا۔ میں نے باجازید یلدرم کی داستان امیر تیمور کی بائیوگرافی میں پڑھی تھی۔ میں اس کی قبر پر جانا چاہتا تھا۔ مجھے فروری کے شروع میں یہ موقع مل گیا۔ میں اور خان غازی کے مقبرے میں داخل ہوا اور خان کی قبر پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھی اور قبروں کے خطبے پڑھتا پڑھتا باجازید یلدرم کی قبر تک جا پہنچا۔ ترک بادشاہوں کی قبروں پر پگڑیاں باندھتے ہیں۔ یہ پگڑیاں بادشاہت کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ یوں ہی کسی مقبرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو جس قبر پر پگڑی نظر آئے آپ سمجھ جائیں یہ ترک بادشاہ کی قبر ہے۔ یلدرم کی قبر پر بھی پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے باوجود
یلادرم کی قبر سے مظلومیت کی آواز آتی تھی۔ قبریں اگر تعصب کا اظہار کر سکتی ہیں تو یلادرم کی قبر اس وقت کف تعصب مل رہی تھی۔ میں قبر کے قریب کھڑا ہو کر دکھی ہو گیا۔ میں نے گیلی آنکھوں سے فاتحہ پڑھی اور مقبرے سے باہر آ گیا۔ مقبرہ بلندی پر واقع ہے۔ بورساکادہ شہر مقبرے کے نیچے دور دور تک بکھرا ہوا ہے۔ خنک ہوائیں مقبرے سے ہو کر شہر کی چھتوں پر اتر رہی تھی۔ دور بہرا مرمرا کی لہریں اٹھتی تھی، گرتی تھی اور خنک ہواؤں سے گلے ملتی تھی۔ اس سارے پس منظر میں باجازید یلادرم کی اداس قبر دنیا بھر کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہی تھی: بادشاہ اگر نالائق ہوں، کوتا فہم ہوں اور متکبر ہوں تو ان کی قبریں بھی خیرات میں نصیب ہوتی ہیں۔ امیر تیمور کو اگر یلادرم پر ترس نہ آتا اور وہ بیمار سلطان کی دونوں خواہشیں نہ مانتا تو عثمانی خلافت 1400 میں دم توڑ دیتی، اور وہ اگر غلام بادشاہ کی لاش کو بورسا لے جانے کی اجازت بھی نہ دیتا تو یلادرم جیسا بادشاہ کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا جاتا، اور آج اس کی قبر ہوتی اور نہ ہی اس قبر پر پگڑی۔ یہ سب ایک بادشاہ کی مہربانی تھی۔ کاش ہمارے بادشاہ باجازید یلادرم کا یہ فکرہ سمجھ جائیں۔ یا امیر انسان کو نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اس ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کاش ہمارے حکمران جان لیں، نعمتیں ان کے ہاتھ سے بھی پھسل رہی ہیں، یہ بھی اب انجام سے زیادہ دور نہیں ہیں۔